نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں سے نوٹ فرما رہے تھے کہ جیسے ہی فجر کی نماز سے سلام پھیرتے تھے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر جلدی جلدی چل دیتے۔ باقی صحابہ کرام محفل نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ دیر بیٹھے رہتے۔ جب تواتر سے ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کچھ صحابہ کرام نے بھی ابو دجانہ کی طرف کروائی۔ اگلے دن سلام پھیرنے کے بعد نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ کو آواز دی۔ ابو دجانہ نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو دجانہ کیا بات ہے؟ آج کل سلام پھیرتے ہی مسجد سے نکل جاتے ہو۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے کائنات کے محبوب، کھجور کی فصل پک رہی ہے۔ میرے پڑوسی کے گھر میں لگے کھجور کے درخت کی کچھ شاخیں میرے گھر کے اوپر کے حصے میں ہے۔ رات میں پرندوں کی وجہ سے کچھ پکی کھجوریں میرے گھر کے صحن میں گر جاتی ہیں۔ میں اس لیے نماز کے بعد جلدی کرتا ہوں کہ بچوں کے جاگنے سے پہلے وہ کھجوریں سمیٹ کر پڑوسی کے صحن میں رکھ دوں، کہیں میرے بچے بچپن کی لا علمی میں وہ مال کھا نہ لیں جو ان کے لیے جائز نہیں۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو دجانہ تمہیں بشارت ہو، اللہ رب العزت تمہاری اس ادا سے اتنا خوش ہوا ہے کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ زمین انسان کے رزق کا مسکن ہے، اس لیے ہم اپنے اہل و عیال کے رازق نہیں ہوتے بلکہ محافظ ہوتے ہیں۔ ہمیں ان تک رزق حلال ممکن بنانا ہوتا ہے، ان کو حلال حرام کا فرق سمجھانا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود باشعور ہو جائے۔ آج مال حرام ہمارے معاشرے کا المیہ ہے اور لوگ جواز بھی بچوں کو بناتے ہیں۔ جی بچوں کے لیے یہ سب کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حلال و حرام میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے یا رب العالمین۔ آج جو واقعہ آپ نے سماعت فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جانے انجانے میں کسی کے پھل کی ریڑھی پر، کسی فروٹ والے کے پاس، کسی سبزی والے کے پاس، کسی اناج والے کے پاس اپنی لا علمی کی وجہ سے کچھ دانہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ اس سے شاید ہمارا کچھ برا نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو چیز آپ کے تول میں آتی نہیں ہے، جس کی آپ قیمت ادا کرتے نہیں ہو، اس سے ہٹ کے ایک بھی جو دانہ ہے وہ حرام ہے آپ کے لیے، وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ ہاں اگر آپ اسے اٹھانے سے پہلے اس ریڑھی والے سے اجازت لے لیتے ہیں تو تب ممکن ہے، لیکن آپ کو اس مثال سے جو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے یا پیش کی ہے، کھجور کے کچھ دانے ان کے گھر میں گر جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بچے لا علمی کی وجہ سے ان دانوں کا استعمال نہ کر لیں اور وہ ان کے لیے لقمہ حرام نہ بن جائے۔ تو میرے سننے والوں، ہمیں بھی حلال اور حرام میں فرق کو دیکھ کر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں ہمارے بچے معاشرے اور اسلام کے صحیح معنوں میں نمائندے بن سکیں۔